الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترین الحق من ربک، حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز نہ آپ ہو جائیں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، یعنی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی اترتی ہے قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں، جو بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، جس میں اب قبلہ کی تبدیلی بھی شامل ہے، چاہے اس پر معاندین، مخالفین، اہل کتاب جتنا مرضی شور و غوغا کریں، منافقین جتنا مرضی تماشا بنائیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آنا، آپ ان کی باتوں میں نہ لگیں، ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، آپ اپنا اطمینان اور یقین رکھیں کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی اترتی ہے پہلے بھی اور یہ بھی، تو یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، بس ہرگز نہ آپ ہو جائیں شک کرنے والوں میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی یقین تھا، آپ کو تو شک پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے تسلی، اللہ کی طرف سے بار بار مدد کے لیے اس قسم کی آیات اترتی، تو چونکہ مخالفین نے شور بڑا مچایا تو فرمایا کہ ان کے شور سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، آپ بالکل حق پر ہیں، آپ کے ساتھ دینے والے تھوڑے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، مخالفین بہت زیادہ ہوں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اصل چیز ہے حق کی پیروی۔ اگر آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو حق پر ڈٹ جانا چاہیے، اور حق اللہ کی طرف سے ہے اور شک کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کے واسطے سے امت کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر شخص کے لیے ایک سمت ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے، وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے وجہت ایک سمت، ایک جہت ہوتی ہے،
ہوا مولیہا، وہ جس کی طرف منہ کرنے والا ہوتا ہے. ہر ایک کے لیے، ہر شخص ہو یا ہر جماعت، ہر گروہ ہو، ہر قبیلہ ہو، ہر فرقہ ہو، ہر جماعت، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہوتی ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ قبلہ کی بات چل رہی ہے تو قبلہ مراد ہے، یعنی ہر ایک نے قبلہ بنا رکھا ہے اپنا اپنا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. مسلمانوں نے جو قبلہ اپنا رکھا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں رکھا، وہ اللہ کے حکم سے رکھا ہے. اب مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہے. مسلمان اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے بیت اللہ کو انہوں نے قبلہ اپنایا ہوا ہے. دیگر قوموں نے اپنی مرضی سے اللہ کے حکم کے خلاف اپنا ایک قبلہ بنا لیا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک فرقے کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک سمت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں وجہتن سمت سے مراد قبلہ کی سمت ہے، قبلہ مراد ہے. ہر گروہ نے اپنا اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر شخص کے لیے ایک جہت ہوتی ہے، ہر گروہ کے لیے، ہر فرقے کے لیے ایک جہت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. اس سے مراد قبلہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد قبلے کے علاوہ اور طریقے اور رستے بھی ہو سکتے ہیں. ہر قوم نے اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے رسم و رواج بنا رکھے ہیں جن پر وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے بڑے ذوق و شوق سے، قطع نظر اس کے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں کہ نہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا بنا رکھا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر وہ بڑا مطمئن ہے، بڑا خوش ہے. سب لوگ ایک طریقے پر نہیں ہیں، ایک طریقہ جو اللہ رب العالمین کے بتایا ہوا ہے سب لوگ اس پر نہیں ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں، وہ ان کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو بعض مفسرین کے مطابق یہاں قبلہ کے علاوہ کوئی بھی طریقہ مراد ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، وہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، ومہیمنن علیہ، اور یہ ان کتابوں پر نگران بھی ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. عما جاءک من الحق، اس سے جو آپ کے پاس حق آ گیا. جب آپ کے پاس حق آ گیا ہے، اب آپ حق کو چھوڑ کر ان یہود و نصارہ، ان غیروں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. آپ اللہ کی طرف سے اترنے والے حق جو اللہ کی طرف سے اترا ہے اور حق ہے تو آپ اسی کی پیروی کریں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے طریقے رکھے ہیں، منہاج رکھا ہے. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی منہاج بنایا ہوا ہے. سب لوگ ایک طریقے پر نہیں چلتے، سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور مسلمانوں کی طرح ما انزل اللہ کی پابندی اختیار نہیں کرتے. کہ ما انزل اللہ کی پابندی اختیار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی، ان کی پیروی کرنے والے، سب لوگ اس طرح نہیں ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ بنا رکھا ہے، لہٰذا طریقے مختلف ہیں، راہیں مختلف ہیں. اب سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لیکن لوگوں نے سبل بنا رکھے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم رستے اختیار نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے وہ سیدھے اور واضح رستے سے الگ کر دیں گے، اس سے پھیر دیں گے تمہیں. اللہ نے تو جو رستہ اتارا ہے کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کتاب کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امتی تو اس کی پیروی کرتے ہیں. حق آ گیا ہے تو حق کو چھوڑ کر وہ لوگوں کی پیروی نہیں کرتے، نہ اپنی ذاتی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، نہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں کی خواہشات پہ چلتے ہیں. وہ تو ما انزل اللہ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں کرتے.
سب لوگ یہ نہیں کرتے، ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ بنا رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہر ایک نے اپنا رستہ بنا رکھا ہے، اپنا طریقہ بنا رکھا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتا اللہ سب کو ایک امت بنا دیتے، سب ایک رستے پر ہوتے، سب سیدھے رستے پر ہوتے۔ ایسا کب ہوتا؟ ایسا کب ممکن تھا کہ سب لوگ ایک ہی رستے پر ہوتے؟ اللہ چاہتا تو کیا ہوتا کہ سب لوگ ایک رستے پر ہوتے؟ یعنی اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو اختیار نہ دیتے۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ نے تو جو انسانوں کو اختیار دیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے لوگوں نے اپنے اپنے رستے بنا رکھے ہیں۔ اللہ نے امانت پیش کی، اختیار پیش کیا آسمان زمین پہاڑوں پر، انہوں نے تو انکار کر دیا، وہ تو ڈر گئے۔ انسان نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا۔ تو جب اللہ نے لوگوں کو اختیار دے دیا، اب لوگ اس اختیار کا جائز ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے طریقے بنا لیے۔ اگر اللہ چاہتے تو ایسا نہ ہوتا، اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اختیار نہ دیتے۔ اگر انسانوں کے پاس اختیار نہ ہوتا، چوائس نہ ہوتی، سب ایک امت پر ہوتے۔ جیسا فرشتے ہیں، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، وہ سب ایک جیسے ہیں، سب اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اگر اللہ انسان کو بھی اختیار نہ دیتے تو سب انسان ایک امت ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو اللہ تمہیں دے۔ انسان کی آزمائش ہے، باقی لوگوں کی آزمائش نہیں ہے، انسان اور جنوں کی آزمائش ہے۔ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کی آزمائش ہے، جس کو اللہ نے اختیار نہیں دیا اس کی آزمائش نہیں ہے۔ اب آسمانوں زمین اور پہاڑوں کی آزمائش نہیں ہے، فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے، باقی اللہ کی مخلوقات کی آزمائش نہیں ہے، جانوروں کی، حشرات کی آزمائش ہے۔ تو جن کے پاس اختیار ہے، تو وہ جو اللہ نے اختیار دیا وہ آزمائش کے لیے دیے۔ اگر اللہ چاہتے تو اللہ ایک امت بنا دیتے، اور ایسا کب ہوتا؟ جب اختیار نہ ہوتا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے انسانوں کو اختیار کیوں دیا؟ اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا ہے، اب اکثر انسان جو ہیں اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، تو اکثر انسان جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے جہنم کیوں بنائی ہے؟ اکثر لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، اس اختیار کا جو ناجائز استعمال کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو چاہو کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا جو چاہو کرو اپنی ذمہ داری پر۔ میں تمہیں حق باطل سمجھائے دے رہا ہوں، حق اتار رہا ہوں، اگر حق کی پیروی کرو گے تو پھر میرے نعمتوں کے حقدار ہوگے، اگر حق کی پیروی نہیں کرو گے تمہیں اختیار تو ملے گا وقتی طور پر، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ نے سب چیزیں پہلے واضح کر دی ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک امت کیوں نہیں بنایا؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا، باقی مخلوقات کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ یہ اختیار کا نتیجہ ہے کہ لوگ اب ایک امت پر نہیں ہیں، کیونکہ اختیار کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی چاہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم ایتھیسٹ قسم کے لوگ، تو یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اور اللہ نے یہ اختیار پیش کیا، انسان نے خود اس اختیار کو، اس امانت کو اٹھایا ہے۔ ایک امت سب لوگ کب ہوتے؟ سب ایک جیسے کب ہوتے؟ جب اختیار نہ ہوتا۔ جیسے فرشتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ ہاں اللہ نے کسی کو بڑا درجہ دے دیا، کسی کو چھوٹا، لیکن ان میں سے کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کوئی فرشتوں کا سردار ہے، کوئی عام فرشتہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن سب ایک طریقے پر ہیں۔ لیکن چونکہ انسانوں کے پاس اختیار ہے، لہٰذا سب وہ الگ الگ طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور یہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ اور اللہ انسانوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ فاستبقوا الخیرات، تمہیں خیرات کے بارے میں سبقت لے جانی چاہیے، ایک دوسرے سے مالک سیدھا بیٹھو، تمہیں خیرات کے بارے میں، نیکی کے بارے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ نیکی کے بارے میں انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کو نیکی کرنے کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لینا چاہیے، لیکن لوگوں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے آزمائش کے لیے دنیا کے اندر ایک کشش رکھتی ہے۔ لوگ دنیا کے اندر تو مقابلہ کرتے ہیں، نیکی میں مقابلہ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کا تقاضا
انسانوں سے ہے کہ انسان نیکی میں مقابلہ کرے. بعض مفسرین کے مطابق وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اس آیت کریمہ سے بھی یہی بات مراد ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد قبلہ ہے، ہر قوم نے اپنا اپنا قبلہ رکھا ہوا جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک طریقہ ہے جو اس نے اپنا رکھا ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے. تو اللہ کی بات ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے تو اپنے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں. جو اللہ کی ماننے والے ہیں، ایمان والے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو اور نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو. نیکی میں مقابلہ ہونا چاہیے، نمازوں میں، صدقہ خیرات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، ان چیزوں میں مقابلہ ہونا چاہیے. اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا؟ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہ رائے گاہ نہیں جائے گا. یہ نیک اعمال میں سبقت لے جانا یا نیک اعمال میں پیچھے رہ جانا، یہ سب کا سب اس کا اللہ کے ہاں حساب ہونا ہے. یہ نہیں کہ اللہ اکٹھا نہیں کر سکیں گے، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا سب کو. انسان جہاں بھی ہوگا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر انسان نے اللہ کے پاس جانا ہے، کسی نے جلد، کسی نے بدیر، سب نے فوت ہونا ہے. اللہ سب کو لے آئے گا. کوئی صحرا میں ہے، کوئی دریاؤں میں، سمندروں میں ہے، کوئی کسی بر اعظم میں ہے، کوئی کسی بر اعظم میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے. کوئی کہاں بھی ہو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. ہر شخص نے اس راستے پہ چلنا. بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں سبقت لے کے جاؤ، کیونکہ تم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اللہ نے تم سب کو قیامت کے دن یوم الجمع، وہ دن جو جمع ہونے کا دن ہے جس میں اللہ سب کو جمع کریں گے، اللہ نے تمہیں اس دن جمع کرنا ہے. تم سب کو اللہ وہاں لے آئیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور اللہ اس پر قادر ہیں. کوئی اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی اللہ نے ایک ایک کو شمار کر رکھا، کوئی اللہ کے شمار سے نکل نہیں سکتا. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے. اگر کوئی اللہ کی پکڑ سے نکلنا چاہے، نہیں میں مرنا نہیں چاہتا، میں قیامت کے دن پیش نہیں ہونا چاہتا، اللہ نے چیلنج دے رکھا ہے کہ جس نے نکلنا ہے زمین و آسمان کی سائڈوں سے وہ نکلنے کی کوشش کر لے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر طاقت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ. اور غلبہ ہے نہیں اللہ کے بالمقابل، کوئی نہیں نکل سکتا. جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے ہی آئیں گے. جب اللہ نے لے ہی آنا ہے، جب اللہ نے اکٹھا کر ہی دینا ہے تو حساب تو لازمی ہے. جب حساب لازمی ہے تو پھر انسان کو چاروں نہ چار تیاری کرنی ہے. اگر نہیں کرے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، دین اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان ہے تو اپنا ہی نقصان ہے، سراسر اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا. جب میں اچھے کام کروں گا پھر میں تیار بھی کروں گا، پھر اللہ میں بہت خوش ہوں گے اور پھر بڑا اچھا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَوَلِّ پس آپ رخ کر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کا، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک وہ البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. دوبارہ حکم ہے تکرار کے لیے، تائید کے لیے، تاکید کے لیے. پیچھے بھی فرمایا، دوبارہ فرمایا کہ یہ لوگوں کے پروپیگنڈے سے، یہودیوں کے، منافقوں کے پروپیگنڈے سے گھبرائیے نہیں، شک میں مبتلا نہ ہوئیے. آپ اللہ کے حکم پر عمل کر گزریں پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک یہ البتہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. جو تم عمل کرو گے غافل کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ اس سے غافل نہیں ہے.
بیٹا پاپا بتاتے ہیں، آپ نے بعد میں پاپا سے سوال کرنا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے کلاس میں نہیں کرنا، بعد میں کرنا ہے. تو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے باخبر ہے، اللہ اس کو اس کی جزا دیں گے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، یعنی جہاں بھی آپ ہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس رخ کر لیں اپنے چہرے کا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے تیسری مرتبہ. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو اے مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، پس تم بھی رخ کر لو اپنے چہروں کا، شطرہ، اس کی طرف. دیکھیے کتنی مرتبہ حکم ہے. ایک تو طرف تو میں نے میں نے اسی سے بتایا کہ یہ اصل میں عین جہت کی بجائے اللہ نے موٹی موٹی بات کی ہے. اور اصل تو کل تفصیل سے بات ہوئی تھی، اصل تو جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو شطر کا لفظ بولا اور نمبر 2 مسجد حرام کا لفظ بولا، کہ جس سے یعنی اللہ نے ہمارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے. لیکن اللہ نے بتایا کہ اس معاملے میں جتنی احتیاط ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان وہ تکلف کرتے کرتے بہت ہی زیادہ احتیاط کرے اور اس کی ساری توجہ اسی میں لگ جائے اور اصل جو مقصد ہے وہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے. تو ایک موٹی موٹی سی انسان محنت کر لے قبلہ کی طرف رخ کرنے کی، تو اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا. تو یہ دیکھیے یہ حکم ایک تو آیت نمبر 144 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سب سے پہلے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام. پھر مسلمانوں کو حکم ہوا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. 143 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ حکم ہے، مسلمانوں کو الگ حکم ہے، تاکہ مغالطہ نہ ہو کہ یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حق ہے، شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بالکل پکا ٹھکا حکم ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر گروہ کا ایک جہت ہوتی ہے جہاں وہ رخ کرتا ہے. تمہیں نیکی کے معاملے میں سبقت لے جانی چاہیے. یہ قبلہ کی طرف رخ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر سبقت لے جاؤ. پھر آیت نمبر 149 میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مسجد حرام کو رخ کر لیں. پھر آیت نمبر 150 میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں. اور پھر مسلمانوں کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی جہاں بھی ہو تم مسجد حرام کو رخ کر لو. یہ کتنی مرتبہ حکم ہے؟ یہ اتنی مرتبہ حکم کیوں آیا؟ مفسرین کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا کریٹیکل قسم کا مسئلہ تھا. یہ پہلا نسخ تھا جو باقاعدہ نسخ ہوا. شریعت کے اندر نسخ چلتا رہتا ہے. اس پہ یہودیوں نے، منافقین نے بڑا شور غوغا پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے بار بار یہ حکم دیا تاکہ اگر کوئی شک و شبہ ہے وہ شک و شبہ بھی ختم ہو جائے، کسی قسم کا مغالطہ نہ رہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حکم تو 4 5 6 7 ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں موٹے موٹے 3 حکم ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم 3 بار آئے تاکید کے لیے. بعض مفسرین کہتے ہیں ہر دفعہ اس حکم کا ایک الگ مقصد ہے. جو پہلی آیت ہے اس میں تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے کہ ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں، ہم ان قریب جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں ہم وہ قبلہ کر دیں گے. پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف کر لیں. مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم بھی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو. تو گویا کہ یہ پہلی آیت کریمہ، اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے. تو گویا کہ اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو، چاہت کو پورا کر دیا ہے. اللہ کے ہاں اپنے نبیوں کا، اپنے ولیوں کا بڑا مقام ہوتا ہے. اللہ ان کی چاہت کی وجہ سے اور اللہ ان کی خواہش کی وجہ سے قبلہ تک چینج کر دیتے ہیں. تو پہلا حکم جو ہے وہ چونکہ اس میں اس کی آیت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا ذکر ہے، بار بار اوپر دیکھتے تھے، تو گویا کہ پہلا حکم تو اس ضمن میں ہے. دوسرا جو حکم ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. تو یہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، یہ ہر قوم کی ایک جہت ہوتی ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو بتایا کہ ہر قوم نے اپنی اپنی جہت بنا رکھی ہے.
اپنا اپنا طریقہ بنا رکھا ہے. مسلمانوں کا طریقہ قبلہ کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہاری جہت کیا ہونی چاہیے اے مسلمانوں، لوگوں کے بالمقابل تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے حکم، اللہ کے نازل کردہ قبلہ کو تمہیں ماننا چاہیے. یہاں یہ بتانا مقصود ہے. لوگوں کے اپنے اپنے طریقے ہیں، تمہارا طریقہ اللہ کی بات ماننا ہونا چاہیے. یہ جو تیسرا حکم ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، مفسرین کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اعتراضات بہت زیادہ ہوئے یہودیوں کی طرف سے اور منافقین کی طرف سے ایک دفعہ، تو انہوں نے بہت اعتراضات، بہت پروپیگنڈا کیا. کہتے ہیں اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ تیسرا جو ہے وہ جب بہت زیادہ انہوں نے فتنہ بپا کیا تو اس کے رد کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ تیسرا حکم اتارا، کیونکہ اس آیت میں یہودیوں کا ذکر آگے آ رہا ہے. یعنی ان کی سازش کا اور ان کے پروپیگنڈے کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور منافقین بھی اس کا شکار ہوئے اور جو ہے وہ مسلمان کافی پریشان ہوئے. تو تیسری دفعہ حکم جو ہے وہ مخالفین کے پروپیگنڈے کے رد میں اللہ رب العالمین نے تیسرا حکم اتارا. آپ دیکھیے اس آیت کے اندر مخالفین کا ذکر ہے. تم جہاں بھی ہو تو تم رخ کر لو اپنے چہروں کا اس کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل. یہاں لوگوں سے مراد کیا ہے؟ لوگوں سے مراد یہاں یہودی ہیں، یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں. ان کے پاس تمہارے خلاف دلیل نہ ہو جائے اس لیے تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو. کیا دلیل مراد ہے؟ میں پہلے بھی ہم نے پڑھا اور میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں کہ اہل کتاب کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا اذان کے بعد. تو فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یعنی تم مسجد حرام کی طرف اس لیے رخ کر لو تاکہ لوگوں کے پاس، لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے. یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ قبلہ چینج ہونے سے تو اہل کتاب کا اعتراض ختم ہو رہا ہے. جب قبلہ چینج ہونے سے اہل کتاب کا اعتراض ختم ہو رہا ہے تو ان کا تو اعتراض ختم ہوا ہے تو انہیں شور و غوغا نہیں کرنا چاہیے. ان کا اس وقت جو شور و غوغا کرنا ہے وہ صرف مخالفت برائے مخالفت کی وجہ سے ہے، صرف اناد کی وجہ سے ہے، بغض کی وجہ سے ہے. ورنہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ چینج ہونا یہ تو باقاعدہ اہل کتاب کی کتابوں کے مطابق ہے. بلکہ یہ قبلہ چینج ہونے سے تو اہل کتاب کی تمہارے خلاف ایک جو حجت ہو سکتی تھی، ایک دلیل ہو سکتی تھی تمہارے خلاف، اللہ نے وہ ختم کی ہے. اس لیے تم مسجد حرام کی طرف رخ کرو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، یعنی اہل کتاب کے لیے، علیکم تمہارے خلاف حجت، کوئی حجت. کیا حجت نہ ہو کہ بھئی ہماری کتابوں میں تو لکھا ہے تمہارا قبلہ بیت اللہ ہوگا، تو تمہارا قبلہ بیت المقدس کیوں ہے؟ اللہ نے تو وہ حجت ختم کی ہے. اس سے تو اہل کتاب کا اعتراض ختم ہونا چاہیے. وہ الٹ کام کر رہے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. یعنی عام اہل کتاب ان کا تو اعتراض ختم ہو گیا، لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان کا اعتراض پھر بھی ختم نہیں ہوگا. ظالم سے مراد ہے جو ان کے پیش لوگ ہیں، جو دین اسلام کی مخالفت میں ان کے سردار ہیں اور ان کے بڑے ہیں اور ان کے شیطان ہیں بڑے بڑے، جو بڑے ظالم لوگ ہیں ان کو تو اعتراض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں یہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے قبلہ بیت اللہ ہوگا، یا یہ اللہ کے حکم سے محمد نے قبلہ چینج نہیں کیا. وہ کہیں گے کہ محمد نے تو بیت اللہ کا قبلہ اس لیے چینج کیا کیونکہ وہ اس کا آبائی قبلہ ہے. اس نے تو بیت المقدس کو چھوڑ کر، جو اصل قبلہ ہے اس کو چھوڑ کر بیت اللہ قبلہ اس لیے اختیار کیا کیونکہ وہ اس کا آبائی قبلہ ہے، تو وہ تو آبائی دین کی طرف پھر گیا ہے. یہ ظالم لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. وہ پھر بھی جو ہے وہ مخالف بات کرتے رہیں گے. عام اہل کتاب ان کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے قبلہ چینج ہونے سے. بعض مفسرین کہتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سے مراد مشرکین مکہ ہے. اہل کتاب کو تو اعتراض ختم ہو جاتا ہے قبلہ چینج ہونے سے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. مشرکین مکہ کا اعتراض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. بہرحال جو بھی حق کو قبول نہ کرنے والا ہو، چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے ہو، چاہے وہ یہودیوں عیسائیوں میں سے ہی کیوں نہ ہو،
چاہے قبلہ چینج ہونے سے ان کا اعتراض ختم ہونا چاہیے، ان کا اعتراض ختم ہونے کی بجائے پھر بھی وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر بھی وہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد حق کی اتباع نہیں ہے، ان کا مقصد تو مخالفت برائے مخالفت ہے، ان کا مقصد تو بغاوت ہے۔ اور یہاں پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اہل کتاب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ پیچھے ہم نے پڑھا اہل کتاب کو پتہ ہے ان کی کتابوں کے ذریعے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، فرمایا کہ اہل کتاب سے نہ ڈرو، اپنے مخالفین سے نہ ڈرو، ان کے پروپیگنڈے سے نہ ڈرو، ان کی مخالفت سے نہ ڈرو۔ یہ مخالفت جتنا تمہیں شور نظر آ رہا ہے، یہ شور بہت زیادہ ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ حق اس کو بقا ہوگی، حق باقی رہے گا، تمہارا قبلہ جو ہے، جو اصل قبلہ ہے بیت اللہ، وہ باقی رہے گا، یہ سارا ان کا شور و غوغا، یہ ان کا سارا جو تماشا ہے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ پھولا ہوا جھاگ ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جو نفع دینے والا ہوتا ہے لوگوں کو، اس کو بقا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مثال پیش کی ہے حق اور باطل کی۔ حق وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، حق اصل طریقہ، اصل طور طریقہ ہوتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوں، اور جو باطل ہے دیکھنے میں بڑا پھولا ہوا، بڑا نمایاں نظر آتا ہے، لیکن وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے، وہ پھوک کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال پیش کی، تو اللہ نے حق اور باطل کی مثال پیش کی سیلاب کی طرح۔ سیلاب کے اوپر ایک بڑا، اس کے اوپر خس و خاشاک اور گند بلا نظر آتا ہے، بڑا دور سے نظر آتا ہے، جیسے پانی نہیں ہے، سارا گند بلا ہے، اور نیچے پانی ہوتا ہے جو کام کی چیز ہے، جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے، تو وہ جو اوپر پھولا ہوا جاگ اور پھولا ہوا گند بلا ہے، باطل کی مثال وہ ہے۔ یہ گند بلا اور یہ جو خس و خاشاک ہے، یہ تو فائدہ مند نہیں ہوتا، اصل فائدہ مند پانی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال پیش کی حق اور باطل کی، کہ جب سونا چاندی اور دھاتوں کو جب آگ سے ان کو تاپا جاتا ہے، اور جب ان کے کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے ان کو آگ پہ تپایا جاتا ہے، تو جو خالص سونا اور چاندی اور لوہا ہوتا ہے وہ تو نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اوپر جھاگ سا آ جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، جس طرح ایک جھاگ ہوتی ہے، ایک خس و خشاک ہوتا ہے سیلاب پر، اسی طرح یہ جو آگ لگاتے ہیں دھاتوں کو، تو آگ لگانے سے بھی ایک جھاگ ہوتا ہے اسی کی طرح کا۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اللہ فرماتے ہیں یہ جو جھاگ ہے بڑا پھولا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح باطل بڑا طاقتور نظر آتا ہے، لیکن یہ خشک ہو کر چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے، جو اصل چیز ہوتی ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوں، بقا اسی کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پھیلانا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے جاری کرنا ہوتا ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہوں، اور چاہے باطل کے پیچھے لگنے والے زیادہ ہوں، بڑے وسائل ہوں۔ لیکن اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے، حق ایک بہت بڑا الاؤ ہے، اور باطل کی جتنی بھی کوششیں ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی محنتیں ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے کہ کوئی پھونک مار کر اس بڑے الاؤ کو بجھانے کی کوشش کر رہے، بجھا نہیں سکتا۔ لیکن جب باطل اپنا کام کرتا ہے تو اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے جیسے باطل کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑے وسائل ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو حق پر غالب آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ چینج ہوا یہ تو عین حق ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین وانہ للحق من ربک، تو عین حق ہے۔ مسلمان تھوڑے ہیں عمل کرنے والے، لیکن مسلمانوں کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے انہیں جم جانا چاہیے حق کے اوپر، چاہے تھوڑے ہیں اور مخالفین بہت زیادہ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے تو مخالفین کا اصل دیکھیں تو ان کا اعتراض ختم ہو رہا ہے، ان کی حجت ختم ہو رہی ہے تمہارے خلاف، کیونکہ ان کی کتابوں میں ہے کہ قبلہ تو بیت اللہ ہوگا، ان کا تو اعتراض ختم ہو رہا ہے۔ لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان کا اعتراض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ مشرکین ہوں، وہ اعتراض کرتے رہیں، تم ان سے نہ ڈرو، ان کو اہمیت نہ دو، تم اپنی ساری توجہ اللہ کی طرف کر لو، تم اللہ سے ڈرو، تمہارا سارا ڈر، تمہارا سارا تعلق اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔
فرمایا ولی اتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں پوری کروں. اللہ میاں اگر ناراض ہیں تو سب کچھ خراب ہے، اور اگر اللہ میاں راضی ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے. ولی اتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت تم پر. ولعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ یہ جو اللہ نے قبلہ چینج کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں قبلہ چینج ہونے پر ایک تو یہود کا اعتراض ختم ہو رہا ہے. اصلاً ظالم لوگوں کا اعتراض کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ مخالفت کرتے رہیں گے، وہ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہتے ہیں، حق والے حق پر عمل کرتے رہتے ہیں. ڈرنا نہیں چاہیے. فرمایا جو اللہ کے حکم پر عمل کر کے قبلہ اپنا لے گا، خانہ کعبہ والا اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، تو اللہ اس پر اپنی نعمتیں مکمل کریں گے. اللہ کی نعمت پوری ہو رہی ہے، اللہ کی نعمتیں تمام ہو رہی ہیں اس کے اوپر. یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے بیت اللہ قبلہ کر دیا ہے، اور مزید اللہ کی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، اس سے تمہاری ہدایت میں مزید اضافہ ہوگا. پتہ لگا کہ ہدایت کس کو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں کس کو ملتی ہیں، اور کمال نعمتیں کس کو ملتی ہیں، جو بلا چوں چرا اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتا ہے، جو غلط لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آتا. اصل میں بہت بڑا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا انہوں نے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم حق پر ڈٹ جاؤ، شک نہ کرو، تو تم پر نعمتیں بھی مکمل ہوں گی اور ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا. کیونکہ والذین اہتدوا زادہم ھدا، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کے ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں. وآتاہم تقواہم، اللہ انہیں تقوی نصیب فرماتے ہیں. تو جو قبلہ بیت اللہ کو قبلہ مانے گا، جو حق ہے، اس پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہوں گی، مزید نعمتیں ہوں گی، اور ہدایت میں اضافہ ہوگا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تمہیں میں سے. یعنی خانہ کعبہ کی طرف قبلہ ہونا یہ اتنی بڑی نعمت ہے تم پر. یہ ایسے ہی نعمت ہے جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تھا. وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو جس طرح اللہ کا تم میں رسول بھیجنا ایک بہت بڑا انعام ہے تم پر، اسی طرح اللہ رب العالمین کا تمہارے لیے خانہ کعبہ قبلہ مقرر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے تمہارے اوپر. جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے ما لم تکونوا تعلمون، جو تم جانتے نہیں تھے. تو جس طرح رسول اللہ نے تمہیں بھیجا اور وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس طرح یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. تو رسول کے جو فرائض ہیں وہ آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت اور تزکیہ نفس، کتاب یعنی قرآن سکھانا، اور حکمت یعنی سنت سکھانا. اس کی تفصیل 2-3 صفحے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اس میں گزر چکی ہے. یہ جو 4 فرائض منصبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہی 4 فرائض منصبی یہاں بیان ہوئے ہیں. تو پتہ لگتا ہے کہ رسول کا اصل کام ہے کتاب اور حکمت سکھانا. دونوں اللہ کی وحی ہیں، کتاب قرآن بھی اور حکمت یعنی سنت بھی اللہ کی وحی ہے. حکمت قرآن کی وضاحت، قرآن کا بیان ہوتی ہے. اور یہ جو رسول تزکیہ کرتا ہے مسلمانوں کا، یہ بھی اللہ کی وحی کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں کرتا ہے. اور چوتھا کام رسول کا اللہ کی آیتوں کی تلاوت. پتہ لگا کہ قرآن میں تدبر کرنا، قرآن و سنت میں جو اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، اس کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن قرآن کریم کی آیات کی تلاوت تدبر کے بغیر اس کی بھی ایک اہمیت ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. قرآن کریم کو بغیر ترجمہ اور مفہوم کے پڑھنے پر بھی بہت ثواب ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کے مبارک الفاظ ہیں. ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی الف لام میم، جس کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے، تو پتہ لگا کہ بغیر تدبر کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ایک حرف کو. اگر تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو بہرحال نیکیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. تو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
به تحلو الحياة شوقا إليه